اگر وہ ہندوستان کا باشندہ، وہ انسان ہندوستان کا رہنے والا ہے، اگر اسے کوئی مار دیتا ہے اسے سزا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ہندوستان کا دشمن ہو، اگر کوئی ہندوستان کا غدار ہو، اسے مار دیا جاتا ہے، اسے سزا نہیں ہوتی، مارنے والے کو سزا نہیں ہوتی، اسے جزا ملتی ہے، وہ گورنمنٹ کے سرکار کے قریب ہو جاتا ہے، سرکار کی طرف سے انعامات دیے جاتے ہیں، گولڈ میڈل تمغے سے نوازا جاتا ہے۔ دین میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کرو گے 7 انعامات ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ، یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں اس آیت کی شان نزول کیا معلوم ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازبہ کلمات، نازبہ الفاظ بکے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے باپ میں اتنے زور سے منہ پر تھپڑ رسید کیا کہ ان کے باپ زمین کے بل منہ پر گر گئے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق نے ساری باتیں سرکار کی بارگاہ میں سنائی کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے آپ کے شان میں نازبہ کلمات کہے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میرے عشق نے برداشت نہ کیا، میں نے اپنے باپ کو اتنا زور سے تھپڑ دے مارا وہ زمین پر گر گئے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر ایسا نہ کرنا، اے ابو بکر ایسا نہ کرنا، لیکن حضرت ابو بکر کیا کہتے؟ والذی بعثک بالحق نبیا لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اگر میرے قریب تلوار ہوتی میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین پچروکی شریف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سرکار نے کون حضرت ابوبکر صدیق جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہے اپنے باپ کو اتنا زور سے تھپڑ مارا آپ نے کہ باپ زمین کے پر منہ کے بل گر گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں آپ نے کہا یا رسول اللہ، میرے باپ نے اپنے شان میں گستاخی کی، نازبہ کلمات بکے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، باپ ہوا تو کیا ہوا، میں نے تھپڑ دے مارا، کہا ایسا نہ کرنا، نبی نے منع فرمایا، رک جانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ والذی بعثک بالحق نبیا لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اگر میرے قریب تلوار ہوتی میں ضرور اسے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اب لوگ کیا کرتے معلوم؟ رشتہ داری نبھاتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان۔ اللہ نے فرمایا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو اللہ پر روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جو اللہ اس کے رسول کی مخالف ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے۔ اب اللہ رشتہ داری کرنے والا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے سگے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناہم یا ان کے بیٹے، او اخوانہم یا ان کے بھائی، او عشیرتہم یا ان کے کنبے خاندان والے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں باغوں میں لے جایا جائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو اللہ ہی والے مراد کو پہنچے کامیاب۔ قرآن نے 7 انعامات دیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کرے، سب سے پہلا ایمان، اللہ دل میں ایمان نقش کر دے گا۔
یہ بشارت جلیلہ، اس نے خاتمہ کا بشارت جلیلہ ہے، کیونکہ رب کا لکھا ہوا کبھی مٹ نہیں سکتا۔ پہلا انعام، اگر اللہ اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کرو گے اللہ دل میں ایمان نقش کر دے گا۔ دوسرا انعام وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تمہیں بے یار و مددگار تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تیسرا انعام کیا ہے کہ جنت کے باغوں میں لے جایا جائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، انہیں ہمیشہ۔ پہلا انعام دل میں ایمان نقش، دوسرا انعام حضرت روح القدس کے ذریعے ان کی مدد، تیسرا انعام کیا ہے جنت کے باغوں میں لے جایا جائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھا انعام کیا؟ خدا کے گروہ والے کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ پانچواں انعام کیا ہے کہ منہ مانگی انعام پاؤ گی، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں، یعنی تمہارے خیال و گمان سے کروڑوں درجہ زیادہ۔ چھٹا انعام کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ ساتواں انعام کا کمال تو یہ ہے کہ اگر بندے سے اس کا رب راضی ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، لیکن انتہائی بندہ نوازی دیکھو، رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا واللہ سے راضی ہوا۔ کا ساتھ انعام اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کرنے پر 7 انعام ہے۔ آج ہم کیا دیتے ہیں؟ رشتہ داری دیتے ہیں، یہ ہمارا پھپھا ہے، یہ ہمارے خالو ہے، یہ ہمارے داماد ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، اور رشتہ داری نبھاتے ہو، ان سے دوستی کرتے ہو۔ یاد رکھو صحابہ کرام کا ایسا کردار نہیں تھا، صحابہ کرام کو رب نے معیار ایمان ٹھہرایا ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور کچھ لوگ جو تھے ایمان لانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، رب نے فرمایا جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، اور سے مراد کون ہے؟ یہ صحابہ کرام کی ذات ہے، یہ بڑین صحابہ کرام کی ذات ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، تمام صحابہ ہے کا ایمان ایسے لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ تو قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، منافقین کیا کہتے ہیں؟ منافقین کہنے لگے کہ ہم احمقوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، سن لو یہ خود بے وقوف ہے مگر جانتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے غلام، میرے حبیب کے صحابہ یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ تو عاشق ہے، یہ خود بے وقوف ہے مگر جانتے نہیں۔ اب دیکھیں جو میں نے آیت پڑھی کہ ایمان والا بے ایمان سے کبھی پیار نہیں کر سکتا، عاشق رسول گستاخی رسول سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، اگر جو ان کے سگے باپ بھی کیوں نہ ہو، بھائی خاندان والا کیوں نہیں۔ قرآن پاک میں اس آیت کے تحت تفسیر میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ جرح کو احد کے میدان میں ان کی گردن اڑائی اور سرکار کی بارگاہ میں یہ کہا یا رسول اللہ میرے دل میں میرے باپ سے زیادہ آپ کی محبت ہے، باپ ہوا تو کیا ہوا، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے تلوار اٹھائی، اپنے باپ جرح کی گردن کو سر سے جملہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سگے بھائی عبداللہ بن عمیر کی گردن اڑائی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کی گردن اڑائی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ نے اپنے رشتہ دار عتبہ اور شیبہ، ولید بن عتبہ کے بیٹوں کی گردنیں اتاری اور یہ بتا دیا اسلام میں خون کے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں ایمان کے رشتے کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر خون کا رشتہ ہو اور نبی کا دشمن ہو اسے ٹھوکر مار دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کہیں کا رہنے والا ہو وفادار مصطفیٰ ہو اسے سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اچھا اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں رشتہ داری نبھاتے ہیں کیونکہ یہ عمل جو نا انسان کا ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آقا نے فرمایا اگر کسی سے محبت کرو اللہ ہی کے لیے، کسی سے دشمنی کرو اللہ ہی کے لیے، کسی کو کچھ دو تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہ دو تو اللہ کے لیے، اپنے جن میں یہ 4 باتیں ہیں ان کا ایمان مکمل ہے۔ خالی محبت سے کام نہیں چلتا۔ کچھ لوگ کیا کرتے معلوم ہے، کہتے ہیں محبت سب سے کرو، نفرت کسی سے نہیں۔ اس کا محبت، اس کی محبت ادھوری ہے، اس کا پیار ادھورا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ رسول سے جتنی محبت ہوگی اللہ رسول کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہوگی۔
قرآن پڑھا حضرت ابوبکر صدیق کے. اب دیکھیں جو اللہ رسول کے دشمن سے محبت کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ نفرت کرنے پر انعام، محبت کرنے پر وعید ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. ایمان والو، یہ رب کا قرآن، رب فرما رہا ہے ایمان والو اپنے باپ اور بھائی کو بھی دوست نہ بنا اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرے. ایمان والو اپنے باپ اور بھائی کو بھی دوست نہ بنا اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرے. اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے وہ کون ہے؟ ظالم ہے، ستمگار ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے. قرآن تو کہتا اپنے باپ اور بھائی کو بھی نہیں دوست بنا، اپنے باپ اور بھائی سے بھی محبت نہ کرو، پیار نہ کرو. اور جس نے اللہ اس کے رسول کے دشمن سے محبت کی وہ کون ہے؟ ظالم ہے. وہ کون ہے؟ ظالم. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ظالم، دوسری آیت میں رب نے منع کیا، اللہ نے منع کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا. لیکن یہ قوم آج کل کے کمزور ایمان والے مسلمان رشتہ داری نبھاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. رب نے منع کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا. لیکن پھر بھی یہ قوم کیا کرتی ہے؟ چھپ چھپ کر دوستی نبھاتی ہے، چھپ چھپ کر چائے پی لیتی ہے، ناشتہ کر لیتی ہے اور دوستی نبھاتی ہے قوم. اللہ نے فرمایا تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپ کر ان سے دوستی کرتے ہو. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، میں خود جانتا جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے وہ کون ہے؟ ضرور سیدھی راہ سے بہتر گمراہ ہے. یعنی اللہ اس کے رسول کے دشمن سے محبت کرنے والا کون؟ ظالم ہے. دوسری آیت میں کہا گمراہ ہے. تیسری آیت میں اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے، یعنی انہی کی طرح کافر ہے. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیے یہ قرآن ہے کہ اللہ رسول کے دشمن سے نفرت کرنے پر 7 انعام ہے، محبت کرنے پر 7 وعید ہے. کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن سے محبت کرے وہ کون ہے؟ ظالم ہے، وہ کون ہے؟ گمراہ ہے، وہ کون ہے؟ کافر ہے. قرآن اعلان جو بھی اللہ اس کے رسول کے دشمن سے محبت کرے. لیکن ایک بات بھی یاد رکھیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے تمام وہابیوں پر فتویٰ دی. ان کے 4 مولوی ہوتے، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد بٹی. وقت بہت کم ہے، میں وضاحت کر سکتا ہوں. ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے حرمین کے جگہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اس وقت کے مفتیان کرام سے فتوے دیے. 35 مفتیان کرام نے فتویٰ دیا یہ چاروں جو مولوی ہیں ان کے جو عقائد ہیں یہ غلط ہے. جو بھی اس قسم کے عقائد رکھنے والے وہ کون ہے؟ کہا کافر و مرتد ہے. ایسے کافر و مرتد ہے کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر کے تحت ان کے کفر و عذاب میں کوئی شک بھی کرے گا وہ بھی کافر ہے. اب عوام دیوبندی وہابی عوام گمراہ ضرور ہے کیونکہ انسان 2 طرح کے ہیں، ایک کافر اصلی ہے، ایک کافر مرتد ہے. کافر اصلی وہ ہے جو دہریہ، جو خدا کی ذات کو نہیں مانتا، انکار کرتا، مجوسی، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، یہود و نصارہ، مشرک، بت پرست. کہ یہ کون ہے؟ کافر اصلی ہے. اور یہ بھی اللہ کے دشمن ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ عدو للکافرین، اللہ دشمن ہے کافر. یہ لوگ کون ہیں؟ 2 کافر، ایک کافر اصلی، ایک کافر مرتد. اور کافر مرتد کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرتد مجاہر، ایک مرتد منافق. مرتد مجاہر وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہوتا ہے بعد میں اسلام سے پھر جاتا ہے.
کلمہ اسلام کو انکار کر کے چاہے وہ دہریہ بن جاتا ہے، مجوسی یا کتابی یہود و نصارہ بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مرتد مجاہد۔ اگر مرتد منافق وہ ہے جو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہ کر کفر سکھاتا ہے، اللہ رسول کو سب کو شرم کرتا ہے، کہ یہ ہے مرتد منافق۔ اور ان تمام کافروں میں سب سے بدتر کافر مرتد منافق ہے۔ مرتد منافق، یہ مرتد منافق ایسے نا، اس کا نکاح کسی سے نہیں ہوتا، اس کا نکاح کسی سے نہیں ہوتا، نہ سنی سے، یہ وہابی خود وہابی سے کہتے ہیں۔ مرتد جو ہوتا ہے نا، اس کا نکاح کافر سے بھی نہیں ہوتا، مرتد کا نکاح کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مرتد سے نکاح کرا دے، پوری دنیا کی مفتیان کرام سے فتوے دے، دیوبند سے بھی منگاؤ نا، وہ بھی یہی فتویٰ دے، مرتد یا مرتدہ کا نکاح، کسی مرتدہ کا نکاح دوسرے سے نہیں ہو سکتا، اور نہ مرتد کا نکاح کسی اور۔ بتائیں، آج بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا توہین کرے، قرآن کہتا ہے کافر، قرآن کہتا ہے کافر۔ کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ اپنا ہی گاؤں پر چمکی ہے، بیٹھک ہوتی رہتی ہے۔ اصل میں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، یہ وہابی لوگ سیم یہود و نصارہ والا کام کرتے ہیں، کیونکہ ان میں اگر میری بیٹھک ہو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ لوگ بیچارے کیا کرتے تھے معلوم ہے، کل تک لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، تم سنی بریلوی لوگ درود و سلام پڑھتے ہو، تم سنی بریلوی لوگ 11ویں 12ویں کرتے ہو، نذر و نیاز کرتے ہو، جہاں سے اسلام آیا وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، مکہ شریف مدینہ میں کب سے نہیں ہوتا ہے، اور جو نہیں کر رہے ہیں حکومت کے ڈر سے، لیکن تم نے دلیل بنایا تھا جو مکہ کے لوگ کریں گے ہم وہی کریں گے، جو عرب کے لوگ، تو میں نے ان وہابیوں دیوبندیوں کو کہا ارے اب انہوں نے سینما ہال کھول دیا ہے، تم بھی دیوبند میں ایک سینما ہال کھول دو، ایک ندوہ میں کھول دو، ایک دلی کے مرکز میں کھول دو، کیونکہ سعودی والوں نے کھولا ہے، وہ طوائف نہ کرنا چاہتے ہیں، تم بھی نچاؤ، دلیل تم نے یہ بنایا تھا، مکہ والا درود و سلام نہیں پڑھتے، مکے والے مدینے والے ہم جو پڑھے، جبکہ قرآن حکم دے رہا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو، رب کا حکم ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، اس کے باوجود یہ وہابی کہا کرتے تھے مکے کے لوگ تو نہیں پڑھتے ہیں، مدینے کے لوگ تو نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے دلیل ایسا کچھ نہیں ہے، آقا نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، جیسا مکہ والے کرے ویسے ہی کرنا، لیکن دلیل تم نے بنایا تھا کہ مکے والے سلام نہیں پڑھتے ہیں، 11ویں 12ویں نہیں کرتے ہیں، ہم نے کہا وہ طوائف لا کے نچوا رہے تم بھی نچاؤ، ہم نے کہا انہوں نے سینما ہال جن سے کھول دیے تم بھی کھولو، ہم نے کہا وہ WW کروا رہے ہیں، فائٹنگ کروا رہے تم بھی کرواؤ، ہم کسی کے پیچھے نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے پیچھے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، صحابہ کرام کے نقشے قدم پر ہے، اور جو قرآن و حدیث کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، لیکن تمہیں ڈالر مل رہے تھے، تمہیں وہاں پہ ریال مل رہے تھے، تم نے کہا مکہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن آؤ میرے پاس میں بتاؤں مکے میں کیا کیا ہوتا ہے، اور تم اپنے یہاں نہیں کرتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ بہت ہے، یہ لوگ وہ ظالم ہے، ان لوگوں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا، اگر میں بولنے پر آؤں کوئی بھی وہاں بھی ہو کبھی بھی میرے پاس آ سکتے ہیں، ان لوگوں نے ان مسلمانوں پر حرمین طیبین، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف کے مسلمانوں پر جعلی شرک کے فتوے لگائے، اور ان قبیلوں نے وہاں کے مسلمانوں کو شہید کیا، ان وہابی حکومت نے 3 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے، یہ پکے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ اور آج دیکھیں یہ یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، جبکہ سرکار نے فرمایا تھا جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو، ان وہابیوں نے لا کر بسانا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ان وہابیوں نے ان سے دوستی کی، ساٹھ گاٹھ کی، سلطنت عثمانیہ سے جنگ کیا، ان سے لڑائی کی، اور مسلمانوں کی طرح عظیم نقصان پہنچایا۔ آج مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں، اور جو نجد جسے آج یہ ریاض کہتے ہیں،
وہاں پر بڑے عالیشان مزار گنبد تھے، بہت عالیشان گنبد اور مزار، سارے لوگوں نے ٹھہرا کس کے؟ یہود و نصارہ کے اشارے پر عزیزان ملت اسلامیہ بہن کے لوگ پریشان ہو جاتے کس بات پر معلوم ہے؟ آئیے میں اس بات کو بتا دوں پہلے، جو اللہ رسول کی شان میں توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، آقا کی شان میں ادنا توہین کرے کافر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو قرآن میں بات صرف نبی کے علم غیب کا مذاق اڑایا، قرآن نے اس سے کافر کہا۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے، صحابہ کرام سفر میں تھے، ایک صحابی رسول کا اونٹ گم ہو گیا، اور سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کی روشنی میں آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا جب تیرا اونٹ فلاں مقام پر فلاں وادی پر ہے، فلاں جنگل میں ہے، وہ صحابی رسول سرکار کے فرمان کے مطابق جاتے ہیں، وہاں سے اونٹ لے آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ کچھ منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے وما یدری محمد بالغیب، محمد غیب کی خبریں کیا جانے، محمد غیب کی باتیں کیا جانے، یہ فرضی طور پر بتا دی جیسے اندھے کی لاٹھی کوبڑے کو لگ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ بات سرکار تک پہنچی، سرکار کو کہا یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے علم غیب پر تان و تشریح کرتے ہیں، آپ کے علم غیب پر تان کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا بلاؤ انہیں بلاؤ، آقا نے بلانے کے لیے بھیجا، وہ لوگ آئے، آقا نے فرمایا بتاؤ تم میرے علم غیب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے نہیں لوگ خیز لوگ لڑ کے ازراہ تمسکر یوں ہی مذاق کر رہے تھے، ویسے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم غیب دیا ہے، کہ نہیں یوں ہی ازراہ تمسکر لوگ خیز لوگ لڑ کے مذاق کر رہے تھے، نبی سے مذاق کیا، نبی کے علم غیب سے مذاق کیا۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل سدرا چھوڑ، میرے حبیب کی بارگاہ میں جا پیغام لے کر اور میرا فرمان سنا دے، قل باللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ نے فرمایا حبیب کہہ دو مذاق کرنے کے لیے اللہ اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی رہ گئے، بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا عذر نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، باتیں نہ بناؤ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد پھر تم دوبارہ کافر ہو گئے۔ بتاؤ کافر کیسے؟ آقا کی علم غیب کی توہین، تان و تشریح کیا۔ قرآن نے اچھا مذاق کس سے کیا؟ قرآن میں شان نزول یہ ہوتا منافقین مذاق کس سے؟ نبی سے کیا۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، اللہ نے فرمایا حبیب فرما دیجیے مذاق کرنے کے لیے اللہ نے اپنی طرف مذاق نبی سے کیا، رب نے اپنی طرف سے کہ مذاق کرنے کے لیے اللہ اس کی آیت اس کے رسول لے گئے، بہانے اپنا کوئی اللہ نے فرمایا حبیب جس نے تجھ سے مذاق کیا اس نے مجھ سے مذاق کیا۔ ایک آیت نہیں، میں اس پر آدھی درجن آیتیں پیش کروں۔ قرآن کی آیت دیکھیں سورہ حجرات کے، جس کو ہم سورہ ادب کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ تو حضرت اس آیت کی شان نزول کہتے ہیں بعض لوگ سرکار سے پہلے قربانی کر دی، حالانکہ ان کی نیت میں خلوص ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، لیکن اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کسی کام میں میرے حبیب کے غلام میرے حبیب سے پہلے قربانی بعض لوگوں نے بظاہر سرکار سے پہلے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بتاؤ بعض لوگ بظاہر پہل کس سے کی؟ سرکار سے کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قربانی کرتا ہے تو بندہ پہلے کر لے، اور بعض روایت میں ایک روایت میں ہے تو ام المؤمنین ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہے بعض لوگوں نے رمضان سے ایک دن پہلے روزے رکھ لیے، اللہ کی غیرت کے لیے دوبارہ نہیں، انہیں دوبارہ رکھنے کو حکم دیا کہ اے ایمان والو کسی کام میں میرے حبیب اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ تو گویا پہل تو بظاہر صحابہ سرکار سے کیے، بعض لوگوں نے سرکار سے پہلے قربانی کر دی، یہ سرکار سے پہلے روزے رکھ لیا۔ تو قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حبیب جو تجھ سے آگے بڑھا وہ مجھ سے آگے بڑھا، جو تیرا بے ادب ہے وہ میرا بے ادب ہے۔ ایک نہیں اس سے کئی ہے، بھی میں جس آیت کے موضوع پر تقریر کر رہا ہوں۔ قرآن کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب الیم، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے تکلیف دیتے اس کے لیے دردناک عذاب۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا
الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی آیت میں رب فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی اللہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. پروردگار کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا. مطلب کیا ہے؟ ابھی جس نے تجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ نے اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے اس کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ کی تیاری کتنی بڑی ہوگی، کتنی بھیانک ہوگی، اس سے اندازہ لگاؤ. رب نے اتنی بڑی دنیا بنائی، زمین و آسمان بنایا، کوئی انتظام نہیں کیا. جب سے کہا کن ہو جا فیکون ہو گیا. لیکن تیار کر کے رکھا اللہ نے کس کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اس کے لیے. تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، میں نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کرو گے ساتھ انعام ہے، اور اگر محبت کرو گے ساتھ وعید ہے. پہلا وعید کیا ہے؟ وہ ظالم ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ ذلیل و خوار ہوگا. اس نے اللہ واحد قہار کو ایذا دی، اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے. بتائے اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کرنے پر وہ 7 انعامات اچھے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کر کے یہ 7 وعیدیں دے. تو کوئی نہیں چاہے وہی وہ ظالم ہو، گمراہ ہو، کافر ہو، جہنمی ہو، اور پھر وہ ذلیل و خوار ہو، اللہ کی مار بیٹھ کر. آئیے بس 2 حدیث سے میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں. میں تو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ دوں دلائل کے ساتھ. سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، زبان پہ کلمہ، نمازیں ہم جیسے گناہگار اماموں کے پیچھے نہیں. سید المرسلین، قائد المرسلین، امام الانبیاء حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا تھا. یہ منافقین کلمہ بھی پڑھتے، ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے، سب کچھ، یعنی سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، جہاد بھی کرتے، روزے بھی رکھتے، حج زکات سب کرتے. ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد یہاں تک سرکار مال غنیمت سے مال بھی حصہ کرتا. حدیث پاک ہے، وہابی کو گمراہ کہتے ہیں کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات کی ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام. لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. اگر اس کے پڑھنے کے باوجود اللہ رسول کی شان میں توہین کرے پھر یہ کلمہ کچھ کام نہیں دیتا، پھر نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، روزہ بھی نہیں، کیونکہ یہ منافقین سرکار